السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ چند سالوں میں پاکستان میں ایک ایسی بیماری آ گئی ہے جس نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فرد اس بیماری میں مبتلا ہے۔ شاید کوئی ہی ایک ایسا فرد ہوگا جو اس بیماری میں مبتلا نہ ہو، اور شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس بیماری سے متاثر ہوں، اور وہ بیماری ہے خارش کی۔ پاکستان سمیت دنیا میں یہ بیماری پھیل چکی ہے، لیکن پاکستان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ اس کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں اس ویڈیو میں، کیونکہ خارش کی بہت سی اقسام ہیں۔ اگر آپ یہ جان لیں گے کہ آپ کو کون سی قسم کی خارش ہے تو آپ اس کا علاج بھی کروا سکتے ہیں اور آپ کو بھی آسانی رہے گی۔ یہ پاکستان میں کیوں پھیل رہی ہے، اس کی کیا ریزن ہے، اس کا کیا علاج ہے، سب آج کی ویڈیو میں۔ تو آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو دوست پہلی دفعہ میرے چینل کا وزٹ کر رہے ہیں وہ اسے ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ بیماری پاکستان میں ہی زیادہ کیوں پھیل رہی ہے، اس کی کیا ریزن ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ خارش کر کے جسم پر نشانات بن گئے ہیں، ریڈنس ہو گئی ہے اور کئی طرح کے اور مسائل شامل ہیں۔ خارش کی جو سب سے عام وجہ ہے، شاید آپ کو کوئی اور نہ بتائے، آپ کی ڈرائی سکن ہے۔ آپ کی سکن ڈرائی ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اس کے لیے کریمیں اور طرح طرح کے لوشن لگا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی سکن موئسچرائز ہو جائے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ڈرائی سکن کی وجہ آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہے۔ اصل میں آپ کے پانی کم پینے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تقریباً 99% لوگ ایسے ہیں جو غلط طریقے سے پانی پیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک صحت مند انسان کو روزانہ 2.5 سے 3 لیٹر پانی پینا چاہیے۔ آپ پانی نہیں پیتے جس سے خارش شروع ہو جاتی ہے، آپ کا چہرہ ڈل ہو جاتا ہے، چہرے پر جھریاں بن جاتی ہیں، چہرہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسا پانی کم پینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو کھانا کھاتے ہوئے خارش ہوتی ہے، کبھی نماز پڑھتے ہوئے اور کبھی کسی کے سامنے خارش کرتے ہیں تو آپ کو جھجک محسوس ہوتی ہے، آپ امبیلنس فیل کرتے ہیں۔ اس کا علاج اور بچاؤ کے لیے آپ نے پانی کو بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کے جسم میں جو پانی کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ دنیا میں تو بوتل کا رواج پرانا ہے، لیکن جب سے پاکستان میں بوتل کا رواج شروع ہوا ہے لوگ پانی کم پیتے ہیں۔ بوتل کو منہ لگا کر پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے طرح طرح کے جراثیم جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ آپ کو پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 آپ کو پانی کی کمی ہے اور نمبر 2 آپ کو الرجی ہے۔ کسی بھی قسم کی الرجی ہو سکتی ہے، کھانے سے، پھل سے، سبزیوں سے، ڈسٹ الرجی، اور سب سے زیادہ جو کامن ہے چکن سے بہت زیادہ الرجی ہو رہی ہے۔ اگر آپ بھی بیٹھے ہوئے یا کھڑے یا لیٹے ہوئے خارش کر رہے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہو جانا چاہیے کہ آپ کو خارش ہے یا آپ کو الرجی ہے۔ نمبر 3 پر جو سب سے زیادہ بڑی وجہ پاکستان میں وہ زیادہ رش اور ریڑھیوں سے چیزیں خریدنا ہے، کیونکہ پاکستانی وہاں ہی زیادہ جاتے ہیں جہاں زیادہ رش ہوگا۔ بیچارے غریب لوگ، ان کے پاس پیسے بھی کم ہوتے ہیں اور وہ لنڈے سے کپڑے خرید لیتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں کہ جو کپڑے خریدتے ہیں ان کو بغیر کسی دھوئے صاف کیے ایسے ہی پہن لیتے ہیں، جس سے یہ خارش کا مسئلہ سامنا آتا ہے۔ یہ خارش ایک دوسرے سے انسانی جسم میں بالکل آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم میں ایک سکیبک نام کا کیڑا ہوتا ہے جو عام طور پر آنکھ کے ذریعے نظر نہیں آتا لیکن انسان کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ اس کا سائز 0.005 نینو میٹر سے بھی کم ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر نہ نہانے کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے، جسمانی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے، جو لوگ جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں اس کے بعد دیر سے نہاتے ہیں ان کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ کیڑا جلد کے اندر ہی ہوتا ہے اور وہاں ہی رہتا ہے، انسان کو بہت تنگ کرتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ڈیلی بیس پر نہایا کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، اپنے جسم کو صاف رکھیں۔ RX کریمیں کسی بھی ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں، اس کی وجہ سے یہ سکیبز ختم ہو سکتی ہے، لیکن یاد رہے کہ اسے 2 فرد استعمال نہ کریں، لیکن یاد رہے کہ یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہوتی ہے، میاں سے بیوی یا بیوی سے میاں میں، اور زیادہ تر ہاسپٹل سے بھی یہ منتقل ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، ایسے ہی نہیں بتا دیا تھا کیونکہ اس میں بہت زیادہ بیماریوں سے شفا ہے۔ پاک صاف رہنے سے، یورک ایسڈ کے بڑھنے سے بھی خارش ہو سکتی ہے۔ آپ صاف ستھرے رہیں، ٹھنڈے پانی سے غسل کریں۔ جو لڑکے اور لڑکیاں فیشیل کرواتے ہیں کوشش کریں کہ یہ نہ کروائیں۔
لڑکے اور لڑکیاں کسی بھی طرح کی کوئی بھی کریم استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسے ہی کوئی مشورہ دیتا ہے یار یہ کریم لگاؤ اس سے رنگ گورا ہو جائے گا، رنگ تو گورا ہو جاتا ہے لیکن آپ کی سکن خراب ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام بری عادات سے بچیں اور صفائی کا خیال رکھیں، تو آپ ان تمام بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ تو دوستو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔